السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر کوکنگ ویڈیو بائی فوڈ ڈریمز۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایگ وائٹ قورمے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، اور یہ واقعی میں ہی اتنا ڈیلیشیس بن کے ریڈی ہوتا ہے کہ جو صرف میٹ کھاتے ہیں نا، میٹ لورز کو اگر آپ لوگ یہ کھلا دیں گے نا تو یہ فیوریٹ سالن ہونے والا ہے ان کا۔ تو چلیں اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایگ وائٹ قورمہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے 6 عدد انڈے لے لیے ہیں۔ ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے، اور بوائل کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کا چھلکا ریموو کر دیا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے، اور 5 سے 6 جو ہے وہ لہسن کے جوے ہیں۔ اس پیاز کو جو ہے وہ میں نے موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہے، اور اس کو بھی میں موٹا موٹا سا کاٹ لوں گی۔ اور اس کے بعد میں نے یہاں پر بادام لے لیے ہیں، 8 سے 10 بادام ہیں۔ ان کا چھلکا میں نے ریموو کر لیا، 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا اس کو۔ یہاں پر ٹماٹر میں نے 1 عدد ٹماٹر لیا ہے، اور میں نے اس کا بھی چھلکا ریموو کر لیا، اور اس کے بعد اس کو کاٹ لیا ہے۔ اور یہاں پر 3 سے 4 جو ہیں وہ سبز مرچیں ہیں، اس کو بھی میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا۔ اور یہ دہی ہے، 1 کٹوری اس کے اندر دہی جائے گی۔ یہ دہی لازمی اس کے اندر ایڈ ہوگی۔ جی میں یہاں پہ فرائی پین میں بنا رہی ہوں، اگر آپ چاہیں تو پتیلی وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کافی بڑے سائز کا فرائی پین ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں یہ فرائی پین میں بناؤں گی۔ اور میں نے اس کے اندر ہم ایڈ کرنا ہے 1/4 کپ جو ہے میں اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کروں گی۔ اگر آپ کم ڈالنا چاہیں آپ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنے اکارڈنگ جتنا آپ لوگ زیادہ یا کم پسند کرتے ہیں، لیکن میرا خیال سے اتنا ہی ڈلے گا، یہ بالکل پرفیکٹ ہے اس کے اندر۔ جی اس کے بعد نا میں نے اس کے اندر پیاز ایڈ کر دینا ہے۔ میڈیم سائز کا پیاز میں نے جو ہے وہ کٹنگ کر لیا تھا، رف سا کاٹ لیا تھا میں نے اس کو، میں اس کے اندر وہ ایڈ کر دوں گی۔ اور یہ ہے میرے پاس لہسن، اس کو میں موٹا موٹا سا جو ہے نا وہ کاٹ کے ایڈ کر دوں گی۔ اس طرح سے موٹا موٹا سا میں نے کاٹ کے جو ہے وہ لہسن ایڈ کر دیا ہے۔ اب میں اس کو فرائی کر لوں گی۔ ہم لوگوں نے لائٹ گولڈن ہونے تک جو ہے نا وہ اس کو فرائی کر لینا ہے۔ لائٹ گولڈن فرائی ہو جائے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں۔ جی یہ کلر آ گیا ہے، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، مطلب اس سے زیادہ ہم لوگوں نے نا اس کو فرائی نہیں کرنا۔ جب اس کنڈیشن میں آ جائے اور یہ کلر آ جائے نا تو اس کو میں نکال لوں گی، اس لہسن کو اور پیاز کو جو ہے نا وہ میں نکال لوں گی، اس طرح سے نچوڑ کے میں نکال لوں گی، کیونکہ ہم لوگوں نے اسے گرائنڈ کرنا ہے۔ میں سارے نکال لیتی ہوں۔ جی یہ میں نے جو ہے یہ پیاز اور جو لہسن ہے وہ میں نے نکال لیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو میں نے جو ٹماٹر کاٹ کے رکھا تھا اور سبز مرچیں جو تھی وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ اور ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر بالکل 2 سے 3 ٹی اسپون جو ہے وہ میں اس کے اندر دہی ایڈ کر دوں گی، اور میں اس کو جو ہے نا وہ گرائنڈ کر لوں گی، اس کا پیسٹ بنا لوں گی۔ تو چلیں میں پیسٹ بنا لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جی یہ جو ہے یہ گرائنڈ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ اسی والے جو ہے وہ میں آئل کے اندر اس کو ایڈ کر دوں گی، اور میں اس کو فرائی کروں گی 2-3 منٹ۔ ہم لوگوں نے اچھی طرح سے جو ہے نا وہ اس کو فرائی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے ہی کرنا ہے۔ اس کو پہلے گرائنڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اس کو کرنا ہے۔ اچھا سوری میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی تھی، اس کے اندر میں نے جو بادام تھے چھیلے ہوئے نا وہ بھی میں نے اس کے اندر ہی جو ہے نا وہ اندر ایڈ کر کے جو ہے نا وہ گرائنڈ کر لیے تھے۔ 8 سے 10 عدد بادام لیے تھے، اور میں نے جو ہے نا ان کو بھگو کر رکھا ہوا تھا 1 گھنٹہ، اور اس کے بعد میں نے اس کو چھلکا ریموو کر لیا، اور میں نے اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو بھی ٹماٹر اور دہی وغیرہ کے جو ہے نا اس کے ساتھ میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا۔ اور اب جو ہے وہ ہم لوگ اس کی بھنائی کریں گے۔ ہم لوگوں نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا وہ مسالہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے، اور پھر ہم اس کے اندر اسپائسیز ایڈ کریں گے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اسپائسیز ایڈ کروں گی۔ 1 ٹی اسپون اس کے اندر میں نے جو ہے وہ نمک شامل کر دیا ہے، اور ½ ٹی اسپون اس کے اندر اگر آپ اپنے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر میں نے ریڈ چلی ایڈ کی ہے، اور یہ کٹی ہوئی مرچیں بھی میں ½ ٹی اسپون جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں، اور 1/4 ٹی اسپون اس کے اندر میں بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں، اور 1/4 ہی ٹی اسپون میں اس کے اندر دھنیا پاؤڈر جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ اپنے مطابق کم یا زیادہ جو ہے وہ اسپائسیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کم پسند ہے کم ایڈ کیجیے گا، اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ایڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کے اندر یہ جو دہی تھی جو باقی بچ گئی ہے 2 سے 3 ٹی اسپون اس کے اندر سے میں نے نکال لیے تھے، اور یہ جو باقی ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، اور ایڈ کرنے کے بعد اب اس کی اچھی طرح سے ہم لوگوں نے بھنائی کرنی ہے۔
تو اس کی اچھی طرح سے میں بھنائی کر رہی ہوں، اور بھنائی کرنے کے بعد پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کیا کنڈیشن ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو مسالہ ہے یہ اچھی طرح سے جو ہے نا وہ میں نے بھون لیا ہے، بالکل اچھی طرح سے یہ کوک ہو گیا، اور بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اس کے اندر. اب یہ جو میں نے انڈے ہیں نا یہ میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیے، چھری کی نائف کی مدد سے آپ لوگوں نے اس طرح سے کاٹ لینے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی. یہ تھوڑا سا ٹوٹ بھی گیا، اور اس کے بعد میں یہ ایڈ کر دوں گی، ڈال دوں گی سارا. یہ 2 انڈے جو ہے نا یہ وہ تھوڑے سے گڑبڑ ہو گئے تھے، کٹ گئے میرے سے زیادہ، تو یہ آپ لوگ نا بس ایڈجسٹ کر لیجیے گا. اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو اب ڈھک کرنا وہ 5 سے 6 منٹ کے لیے جو ہے نا اسے میں کوک کروں گی، اور اس کے پھر میں بعد آپ کو کنڈیشن دکھاتی ہوں کہ کیا کنڈیشن. اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ بن کر یہ تیار ہو گیا بالکل، اور یہ میں ڈال کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کس طرح سے لگ رہا ہے. یہ الحمدللہ یہ بن کر بالکل ریڈی ہو گیا. اگر آپ لوگ چاہیں اس ٹائم پر آ کر آپ کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یا جب ہم نے دم لگایا تھا نا 5-7 منٹ کے لیے انڈوں کو جو کوک کیا تھا اس ٹائم پر آ کر آپ اس کے اندر تھوڑی سی کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے کریم ایڈ نہیں کی ہے. یہ ویسے ہی بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت مزے کا بھی بن کر تیار ہوتا ہے یہ، اور بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے. تو میں تو کھانے لگی ہوں، آپ لوگ بھی جائیں اور بنائیں، انجوائے کیجیے. اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.